اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ماہ رمضان کے 8ویں دن کے لیے یہ دعا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بیان ہوئی ہے۔ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك یا ملجأ العاملین۔ اے خدایا اس دن مجھے نصیب فرما یتیموں کے ساتھ رحمت سے پیش آنا، وإطعام الطعام اور لوگوں کو کھانا کھلانا، وإفشاء السلام اور سلام کا لوگوں کے درمیان رائج کرنا، وصحبت الکرام اور پاکیزہ لوگوں کی ہم نشینی، تجھے تیری عظمت کا واسطہ اے آرزو کرنے والوں کی پناہ گاہ۔ انتہائی خوبصورت اور معاشرے کے بنیادی ترین مسائل کو نپٹانے والی یہ دعا ہے۔ خدا نے متعال سے طلب کیا گیا ہے کہ اے پروردگار اس دن میں مجھے یتیموں کے ساتھ رحمت سے پیش آنا نصیب فرما دے۔ خدا نے متعال نے قانون بنایا ہوا ہے دنیا کے اندر، اور وہ قانون یہ ہے کہ طاقتور کی ذمہ داری ہے کہ اس کے کمزور بندوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے، اور اللہ کے کمزور بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کے ماں باپ کو خدا نے متعال نے اٹھا لیا، جو ماں باپ کے سائے سے محروم رہ گیا، چونکہ یہ خدا نے متعال کا کمزور بندہ ہے، اور خدا نے متعال نے طاقتوروں کو حکم دیا ہے کہ وہ کمزوروں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے۔ اس اعتبار سے یتیم کے ساتھ مہربانی کرنا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسلام کی بنیادی ترین احکام میں سے ایک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ اچھائی کرنے والا در حقیقت خدا کے نام پر اچھائی کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی طاقتور ہو تو اس کے ساتھ اچھائی کرنے والا توقع رکھتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں دنیا میں مجھے اس کے مقابلے میں کچھ دے دے گا۔ یتیم اس معاملے میں بے بس انسان کی نشانی ہے، یتیم محروم انسان کی نشانی ہے۔ یتیم وہ ہے جس کے پاس فی الحال دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یتیم وہ ہے کہ جو دنیا میں سختیاں گزار رہا ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اس میں ہدف یہ ہے کہ خدا متعال کی رضایت کو حاصل کیا جائے، اور یہی خدا کو پسند ہے، یہی خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم انجام دیں۔ بس پہلی چیز جو اس دن میں طلب کی گئی، اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، یتیموں کے ساتھ رحمت مہربانی کے ساتھ پیش آنا۔ اب روایات ہمارے پاس اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں۔ مثلا بعض روایات کے اندر بیان ہوا کہ اگر کوئی شخص پروردگار عالم کی رضایت اور خوشنودی کی خاطر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، قربتاً اللہ، تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے قرار پا رہے ہیں اتنا ہی خدا متعال حسنات اور نیکیاں اس کے نام اعمال میں تحریر کر دے گا۔ ممکن ہے کہ یہ بیان ایک سمبولک بیان ہو، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا متعال بے تحاشا نعمتیں دے گا، بے تحاشا جزا لکھ دے گا اس آدمی کے لیے، لیکن بنیادی امر یہ ہے یتیم کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا۔ اب یتیم کے ساتھ مہربانی سے پیش آنے میں جو احساس ہوتا ہے وہ صرف پیسہ دینا نہیں ہے۔ مہربانی سے پیش آنا یعنی اپنے رویے میں ہمدردی کا احساس دلانا، اپنے رویے میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا۔ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، اے خدایا اس دن میں مجھے رزق میں دے دے یتیموں کے ساتھ رحمت سے پیش آنا، وإطعام الطعام اور اس دن میں مجھے دکھا دے، سکھا دے کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ اب یہ اطعام طعام کس کو اطعام کرے؟ ایک اطعام طعام وہ ہے کہ جو ہم اپنے گھروں پر اپنے ہی جیسے لوگوں کو دعوت دے دیتے ہیں، یہ بھی لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔
غلط نہیں ہے، یہ بھی اس کی بھی جزا ہے، لیکن حق طعام یہ نہیں ہے۔ اطعام کا اصلی حق یہ ہے کہ ان لوگوں کو کھلایا جائے کہ جو واقعا ہماری مدد کے مستحق ہیں۔ اب ممکن ہے بعض افراد یوں کہیں کہ بھئی ہمارے علاقے کے اندر کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو ہم اطعام کریں۔ ہمارے علاقے میں مثال کے طور پر کوئی، فرض کیجئے کوئی کہتا ہے کہ مجھے یتیم نہیں ملتا، اگر ایسا ہے تو دوسرے علاقوں پہ توجہ دے لے۔ اگر ایک علاقے کے اندر ضرورت پوری ہو گئی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دنیا کے اندر سب کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، نہیں، دنیا کے اندر ابھی پتہ نہیں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پر مشکلات باقی ہیں، اور کم ہی ہیں جہاں پر مشکلات نہیں ہیں۔ وہ اطعام ان لوگوں کو کھانا کھلانا جن کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے، اور کھانا کھلانے کے اندر بھی عنصر صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، عنصر یعنی مشکلات میں ساتھ دینا ہے۔ یتیم کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آنا بھی یتیم کا ساتھ دینا ہے۔ تو توجہ رکھے کہ جو کمزور ہیں، جو زندگی میں مشکلات سے دوچار ہیں، ان کے ساتھ زندگی میں اٹھنا بیٹھنا رہے۔ اصل میں دنیا آج تقسیم ہو گئی ہے، اور یہ جو تقسیم ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں تمام تر کمیونیکیشن کے بڑھ جانے کے باوجود ایک بے خبری ہے جو چھا گئی ہے۔ ایک وہ ہے جس کے پاس ہے تو وہ اس سے بے خبر ہے جس کے پاس نہیں ہے، اور وہ جس کے پاس نہیں ہے وہ اس مشکل سے بے خبر ہے جو جس کے پاس ہے اس کو اٹھانی پڑتی ہے۔ جس حصے میں آپ ہیں، چاہے آپ کسی بھی حصے میں قرار پا رہے ہیں، اپنی امیدوں کو خدا کی طرف لے کر جائیے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ اطعام کا قرآن کریم میں بہت زیادہ ذکر ہوا، لہذا خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے سورہ انسان نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ خاندان وہ خاندان ہے جو اللہ کی محبت میں اطعام دیتا ہے، کھانا دیتا ہے مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، یعنی ایسے بے بس انسانوں کو جو جزا بھی نہیں دے سکتے، اور خود فرماتا ہے علی حبہ، اللہ کی محبت میں، اور کوئی ہدف نہیں ہے۔ خاندان کے اندر رہنے کے ضروریات کو پورا کرنا نہیں ہے، اپنے سوشل تقاضوں کو پورا کرنا نہیں ہے، علی حبہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نہ ہم جزا چاہتے ہیں نہ حتی تمہارا شکریہ چاہتے ہیں، خالصتاً خدا کے لیے۔ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، اے خدایا اس دن میں مجھے یتیموں کے ساتھ رحمت سے پیش آنا نصیب فرما، واطعام الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلانا میرے نصیب میں لکھ دے، وافشاء السلام، سلام پھیلا دینا۔ افشاء السلام، لوگوں کو سلام کرنا۔ اللہ کے دین کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ یہ انسانوں کے دلوں کو نزدیک کرنے کے لیے سلام کرے اور دل سے سلام کرے۔ اگر کہیں السلام علیکم تو دل سے چاہیں کہ سامنے والے کو کچھ ملے میری طرف سے۔ السلام علیکم در حقیقت ہمارا وہ پہلا گفٹ ہونا چاہیے جو ہم سامنے والے کو دینا چاہتے ہیں۔ اس سلام میں اتنی طاقت ہونی چاہیے، اس سلام میں اتنا خلوص ہونا چاہیے، اتنی بھرپور دعا ہونی چاہیے کہ سامنے والے کو لگے کہ جیسے آپ نے اسے کچھ دیا ہے۔ سلام کو رسم کا حصہ نہیں بننا چاہیے، رسم ہے، بامفہوم رسم بننا چاہیے۔ افشاء السلام، لہذا اسلام میں سلام کرنے کی بہت اہمیت قرار پائی، جزا تحریر کر دیا کہ اتنے جزا اس کو ملیں گے جو سلام کو شروع کرے گا۔ کیوں؟ سلام شروع کرنا در حقیقت تواضع کی نشانی ہے۔ دوسرے کا انتظار نہ کرے کہ وہ سلام کرے، خود سلام کرے۔ کیوں؟ تاکہ تواضع نظر آئے، خدا کی خاطر کر رہا ہے۔ والصحبۃ الکرام، اور اس دن میں پروردگار مجھے نصیب فرما کہ میں اچھے انسانوں کی، اعلیٰ ہمت انسانوں کی ہم نشینی کروں۔ اعلیٰ ہمت انسان وہ ہوتا ہے، ایک وہ انسان ہوتا ہے جس کی ہمت پست ہوتی ہے، کوئی کام کہہ دے اس سے سمجھے گا بوجھ ہے، خدا کوئی ذمہ داری دیتا ہے سستی میں ادا کرتا ہے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو
کچھ کرنے کو اپنے لیے فضیلت سمجھتا ہے، اپنے لیے شرف سمجھتا ہے. صاحبان کرامت انسان پست فکر نہیں ہے، اعلی ہمت انسان ہے. صاحبان کرامت سید الشہداء عاشور کے دن جب دیکھتے ہیں کہ ان کے اصحاب بہت تیزی سے حملہ کر رہے ہیں، اور سید الشہداء دیکھتے ہیں کہ اگر اتنی تیزی سے حملہ کیا تو سب جلدی ختم ہو جائیں گے، تو فرماتے ہیں اصبروا یا اہل الکرام، اے بزرگ منش انسانوں، اے اپنی طبیعت میں اعلی فطرت رکھنے والے انسانوں، اصبروا، ذرا صبر کر لو. صحبت الکرام، اعلی صفت انسانوں کی ہم نشینی خدا مجھے عنایت کرے. کیوں؟ امیر المومنین کا ایک بہت تفصیلی بیان ہے کہ اگر تم بس کم ہمت کے ساتھ بیٹھو گے، بزدل کے ساتھ بیٹھو گے، جاہل کے ساتھ بیٹھو گے، بخیل کے ساتھ بیٹھو گے، تو تمہیں کیا ملے گا؟ اعلی ہمت انسان کے ساتھ بیٹھو گے، اعلی ظرفی سیکھو گے. کنجوس کے ساتھ بیٹھے گا، کنجوسی سیکھے گا، کنجوس نقصان بھی پہنچائے گا. بزدل کے ساتھ بیٹھے گا، بزدلی سیکھے گا، یہ بزدلی سے مشکل وقت میں چھوڑ کے بھاگ جائے گا. اعلی صفت انسان کے ساتھ بیٹھے گا، یہ مشکل میں کام میں بھی آئے گا، صفت بھی اچھی سکھائے گا. بچوں کی دوستوں میں بھی ایسی سوچنا چاہیے. کوشش کیجیے آپ کی اور ہماری اولادیں ایسے انسانوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جن کے اندر اچھی صفتیں ہیں. بدقسمتی سے آج کے زمانے میں اچھے دوست ڈھونڈنا مارکوں میں سے ایک مارکا ہے، مشکلات میں سے ایک مشکل یہی ہے. دوست اچھے دوست مل جائیں، بڑوں کو نہیں ملتے، بچوں کا معاملہ پھر اور مشکل ہے. وہ صحبت الکرام، اعلی صفت انسانوں کی ہم نشینی مجھے عطا کر. ہم نشینی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اس میں بہت احتیاط کرنی ہوگی ہمیں. بعض اوقات ہم غلط انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں، ایسے انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں جن کا کردار، ان کے اعمال، ان کی منطق، ان کی فکر اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہو. بس ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں، دوسری طرف سے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں جن میں ان آئیڈیلز کی کوئی جھلک نہیں ہوتی. بدقسمتی سے ان کے ساتھ بیٹھ کر خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے گویا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. یہاں دعا مانگی گئی ہے کہ اے خدایا مجھے اعلی صفت انسانوں کی ہم نشینی عطا کر. ایک تو مجھے یہ توفیق مل جائے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ پاؤں، پھر جب توفیق مل جائے کہ ان کے ساتھ بیٹھ پاؤں تو پھر اگلا مرحلہ یہ آئے گا ان سے سیکھنے کی کوشش کروں. اچھا یہ ان لوگوں کی خوبی ہے کہ اگر ان کے ساتھ رفت و آمد رہے تو یہ خود بخود سکھا بھی دیتے ہیں. دوستی کا معاملہ بہت اہم ہے. جیسے کہ عرض ہوا، روایت موجود ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ خداوند متعال انسانوں کو انہی کے ساتھ قیامت کے دن میں حشور کرے گا جن کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں گے. صحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین، خداوندہ مجھے یہ سب نصیب کر دے. رحمت الایتام، یتیموں کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آنا. واطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلا دینا. وافشاء السلام، سلام کو معاشرے کے اندر رائج کر دینا. کاش سلام کی ثقافت رائج ہو جائے، لوگوں کے دل نزدیک ہو جائیں گے. بصحبت الکرام، بزرگ صفت انسانوں کے ساتھ ہم نشینی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ میری دوستی. اگر آپ یہ چیک کرنا چاہیں کہ آپ کے اپنے سٹینڈرڈز کیا ہیں اخلاقیات میں، دیکھیے کن کے ساتھ بیٹھ کر آپ دلی خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ ہمارے آپ کے سٹینڈرڈز ہیں. بطولک یا ملجأ العاملین، اے آرزو کرنے والوں کی پناہ گاہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ مجھے یہ سب دے دے. اچھا جملہ ارشاد فرمایا یہاں پر، انتہائی خوبصورت جملہ. یا ملجأ العاملین، انسان آرزو کرتا ہے، انسانوں کی آرزویں ہیں، یہ تمام آرزوؤں کی انتہا خداوند متعال کی ذات مقدس ہے. حتیٰ وہ جو دنیا کی آرزو میں مر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا، وہ کمال مانگ رہا ہے، اور کمال خدا کی ذات ہے، دنیا نہیں ہے. جہالت کا شکار ہے، لہذا سمجھ نہیں پا رہا. ملجأ عاملین، آرزو کرنے والوں کی انتہا، جہاں پر تمام آرزو کرنے والے اپنی پناہوں کے ساتھ اپنے لیے پناہ گاہ لیتے ہیں، سب خداوند متعال کی ذات مقدس ہے. اس خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار
اس ماہ رمضان میں جہاں تو اپنے عبادت گزار بندوں کو اپنے فیوز و برکات نصیب فرمائے گا پاک پروردگار، ہم گناہ گاروں کو بھی اپنے فیوز و برکات میں شامل فرما۔ جو دعائیں ہم تجھ سے طلب کر رہے ہیں پاک پروردگار خاندان اہل بیت کی ہدایت کے صدقے میں، ان دعاؤں کو ہم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔